السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ ولام کتاب حرف ولكن قراء بعشر۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلاح به حسنۃ۔ جزاک اللہ، والحسنة بعشر أمثالها۔ جزاک اللہ، لا أقول ألف لام ميم حرف جزاک اللہ، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ تو یہاں پہ نوٹ کر لیا ہوگا کہ اسے ہم لاکن پڑھتے ہیں، لاکن ولیکن۔ یہی قاعدہ ہاذا کے لیے بھی یاد رکھ لیجئے، یعنی اگر یوں بھی لکھا ہے تو آپ نے اسے ہاذا ہی پڑھنا ہے۔ ایک بار اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف۔ اليوم الثالث والأربعون، اليوم الثالث والأربعون، آج 43واں دن ہے۔ عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الکلمات، in between the words۔ اليوم سنتعلم، اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ حیاء ابن عمر وسر النخلۃ، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حیا، حیاء ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر، ان کا حیا ہم پھر سے اس میں فیل کریں گے، اور کھجور کے درخت کا راز۔ آج ہمارا عنوان ہوگا علامت الاسم۔ آج ہم جانیں گے ایسی کون سی نشانیاں ہیں جو ہمیں اسم کو پہچاننے میں مدد کرتی ہیں۔ خاصتاً ہمارا فوکس تنوین پر ہوگا، یعنی التنوین من علامات الاسم، تنوین اسم کی علامات میں سے ہے۔ آگے جانے سے پہلے ان دو آیات کو ایک بار سنتے ہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا نہیں گرتا۔ وَمَا يَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، کوئی پتا نہیں گرتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رقیب عتید۔ ما یلفظ من قول، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا، ما یلفظ من قول الا، مگر لدیہ اس کے پاس، رقیب نگہبان نگراں، عتید موجود ہے۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان موجود ہوتا ہے۔ اولاً ہم کیا کریں گے؟ ایک پارٹیسپینٹ یہ کلمات دہرائے گا اور دوسرا پارٹیسپینٹ کیا کرے گا؟ اشر الی الصورۃ التی تسمع اسمها، وہ اشارہ کرے گا اس صورت کی طرف جو کہ وہ سنے گا۔ وکأ با شجر البوادی، ألف الناس جيم۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ لکم۔ اب مزید کیا ہے؟ دوسری انسٹرکشن کیا ہے؟ سم میں،
یعنی نام دو هذه الصور ان شکلوں کو علی ترتیب الابجدیہ. یہ سمے ہم نے ایک حدیث میں بھی سنا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سم اللہ، بسم اللہ کہو، اللہ کا نام لو. اسی ورڈ کو یہاں دیکھ لیجئے، سم هذه الصور، یہ صورتوں کو نام دو علی ترتیب الابجدیہ، ان کے اوپر جو ابجدی ٹیگز لگے ہیں الف با جیم. تو آج کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم کیا کہیں گے؟ سم هذه الصور علی ترتیب الابجدیہ. شجر البوادی وقع الناس. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. تو چلیے آپ میں سے کون ان کو پڑھے گا، اور جو دوسرا پارٹیسپینٹ ہے اشر الی الصور. الصيف ألف الخريف جيم الشتاء دال الربيع با جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. ورقة ها يسقط ذا النخلة ها شجرة واو جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. اب آپ میں سے کون آگے آ کے ان کو کیا کرے گا، یعنی جو آج ہم نے سیکھا سمع هذه الصور على ترتیب الابجدیہ. الصيف الربيع الخريف الشتاء. جزاک اللہ. النخلة شجرة يسقط ورقة. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. اب آئیے اس حدیث شریف کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں. آج ہم نے عنوان یہاں سے نکالا ہے، یعنی کیا ہے؟ فاستحییت، یعنی ہم نے عنوان کیا باندھا تھا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ جو عبداللہ ہیں یہ ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ فقرہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ حیاء ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور اس کی مثال مسلمان کی جیسی ہے، تو آپ مجھے بتائیے وہ درخت کون سا ہے؟ تو لوگوں کو خیال آیا کہ شاید وہ ریگستان میں اگنے والے پیڑ ہے. عبداللہ کہتے ہیں کہ ان کو دل ہی دل میں خیال آیا کہ شاید یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آیا کہ شاید یہ کھجور کا درخت ہے لیکن مجھے حیا آئی اور میں چپ رہا. تو پھر سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہمیں بتا دیجئے کہ وہ درخت کون سا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. اس میں عاجزی ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عزت ہے کہ مطلب کتنی عاجزی سے پیش آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہ بار بار سوچتے ہیں کہ کیا یہ جواب صحیح ہوگا نہیں ہوگا. تو اس میں حیا کا زیادہ یہ ہے اثر. جزاک اللہ. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کے تقدس سے ان کو حیا آ رہی تھی. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا سر کہ بندے کسی کی تعظیم میں بندہ احتراماً بول نہیں سکتا، تو اس کو اس کے تقدس سے حیا آتی ہے. اتنی عظیم شان تھی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی ماشاءاللہ، بارک اللہ لک. بلکہ یوں بھی ہم کہتے ہیں کہ جب مجموعے میں آپ کو کسی کی حیا آتی ہے، وہ چاہے یعنی جو پوچھنے والا ہو یا جو آپ کے ساتھ پارٹیسپینٹ ہے، بسا اوقات اس پارٹیسپینٹ کا ریسپیکٹ اور تقدس خیال میں رکھتے ہوئے ہم کبھی صحیح جواب معلوم ہونے پر بھی خاموش رہتے ہیں. یہ بھی ہمیں اس سے پتہ چل جاتی. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جانا الکلام لفظ مرکب مفید
ووضع لدلالہ. ہم نے پڑھا یہ کلام جو ہوتا ہے، یہ بات جو ہوتی ہے، یہ ایک لفظ ہوتا ہے مرکب، جڑا ہوا، مفید، فائدہ دینے والا، ووضع لدلالہ، اور یہ بنایا گیا ہوتا ہے دلالت کے لیے، یعنی یہ اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے. یہ بنایا گیا ہوتا ہے تاکہ معنی بتائے، معنی بتانے کے لیے ہی اسے وضع کیا جاتا ہے. ہم نے جانا العرب یقسمون الکلام الی ثلاثۃ انواع، کہ کلام کے 3 ٹائپس ہوتے ہیں، اسم و فعل و حرف. ہم نے رخ اسم کا کیا. ہم نے پڑھا ہوا کلمۃ تدل علی معنی. ہم نے پڑھا اسم دلالت کرتا ہے معنی پر، یعنی یہ معنی دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم نے ایک فکرہ یاد رکھنا ہے، غیر مقترن بزمان، معنی تو رکھتا ہے لیکن زمانے کے ساتھ جڑا نہیں ہوتا. آج ہمارا خصوصی عنوان ہے علامت الاسم. اسم کو پہچاننے کی علامات کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں. کیف نعرف ان الکلمۃ اسم، یعنی ہمیں کیسے معلوم ہو جائے کہ بھلا یہ اسم ہے یا نہیں. پہلی بات تو ہمیں نوٹ کر لینی چاہیے کہ جب تک ہم کسی کلمے کے بارے میں جانے نہ تو ہمیں اصلاً اس کے بارے میں یہ نہیں پتا چلتا یہ اسم ہے یا فعل ہے. اب لیکن آج ہمارا عنوان کیا ہے، کیا کچھ ایسے سمبلز ہیں، کیا کچھ ایسی نشانیاں ہیں جن کو ہم دیکھ کر پہچان سکتے ہیں یہ تو اسم ہے، یہی تو اسم ہے. تو دیکھ لیجئے، للاسم علامات ظاہرۃ، اسم کے لیے تو خاص علامات ہیں، واضح نشانیاں ہیں جو ہمیں آسان کر دیتی ہے. کس کے لیے؟ اس کو پہچاننے میں، یعنی اسم کو پہچاننے میں ہمیں مدد کرتی ہے علامات. ومن عرف هذه العلامات، اور جو کوئی ان علامات کو جانتا ہے، جو کوئی ان علامات کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، سہل علیہ قراءۃ العربیۃ وفہمھا، اس کے لیے پڑھنا، عربی پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی اس سلائیڈ سے ہمیں ایک پازیٹیو ڈائمنشن ملتا ہے کہ ہاں للاسم علامات ظاہرۃ، گڈ نیوز ہے، اسم میں کچھ واضح نشانیاں ہیں جس سے ہم اس کو ایزیلی پہچان سکتے ہیں. یعنی اسم کے لیے کچھ واضح نشانیاں ہوتی ہیں جنہیں پہچاننا آسان ہوتا ہے. علامت الاسم ست، اسم کی 6 نشانیاں، یعنی 6 ایسی نشانیاں ہیں، پوائنٹرز ہیں جن کو یوز کر کے آپ ریکاگنائز کر سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے. سب سے پہلے ہے تنوین، اس کے بعد ہے الف و لام، اسے عادتاً ہم ال کہتے ہیں، اور ایک دن ہم اس کی شرح کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ اس میں دراصل یہ لام تعریف ہوتا ہے. اسم کی علامات میں سے ہے الخفض یا جر. اور پھر ہم پڑھیں گے کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو کہ اسم کو مجرور کرتے ہیں. پہلے ہم کہتے ہیں کہ اسم کا جر ہونا، خفض ہونا، یہ ایک علامت ہے. پھر ہم پڑھیں گے کہ دراصل کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو کہ اسم کو خفض یا مجرور کر دیتے ہیں. اسم کی علامات میں سے اور ایک علامت ہے ندا، یعنی یا کہنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اسم ہی ہوتا ہے، یعنی جسے پکارا جائے وہ ایک اسم ہوتا ہے. علامت الاسم میں آخری علامت جس کے بارے میں ہم جانیں گے وہ ہے التا المربوطہ، جسے ہم عرف عام میں گول تا کہتے ہیں، اور خاصتاً یعنی زیادہ تر، اکثر، یہ اسماء کے اینڈ پر آتی ہے جو کہ مؤنث ہوتے ہیں. تو یہ جو تا مربوطہ ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ نے اور ایک چیز نوٹ کر لینی ہے کہ جب اس پر ہم وقف کرتے ہیں تو وقف کی صورت میں یہ ہاں بن جاتا ہے. اور اس میں اور ایک چیز ہے کہ یہ تنوین میں سے جب زبر والی تنوین لگتی ہے تو اس کے آگے الف نہیں لگتا. ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں. آج ہم نے کیا پڑھا کہ اسم کو پہچاننے کی کچھ علامات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں.
ان میں سے 6 نشانیاں یوں ہیں. پہلی ہے تنوین. تنوین جس کے بارے میں کہ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. اس کے بعد ہے الالف واللام جسے ہم جنرلی ال کہتے ہیں. اس کے بعد ہے خفض یعنی اسم کا مجرور ہونا. ہم پڑھیں گے کتاب اللہ، یہ اللہ ہی یہ اسم ہے. یہ کیوں ہوا یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یعنی مجرورات کون سے. فی الحال ہم پڑھ رہے ہیں کہ اسم مجرور ہوتا ہے یعنی زیر میں ہونا، عاجزی کے ساتھ ہونا، کسرہ کے ساتھ ہونا، یہ کہلاتا ہے خفض. اس آیت کو یاد کر لیجئے، وَخْفِضْ لَهُمَا، جھک جاؤ ان دو کے سامنے، جناح الذل، اپنے پر پھیلا کے، عاجزی کے پر پھیلا کے. اور ہم پڑھیں گے کہ حروف خفض ایسے حروف ہیں جن کو جب ہم یاد کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے بعد اسم ہی آتا ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے یا ایک ایسا ٹول ہے، یا کر کے پکار جب لگائی جاتی ہے آگے اسم ہوتا ہے. اسم کی اور ایک علامات میں سے ہے گول تا کا آخر پر ہونا. تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں تنوین کے ساتھ. تنوین ہماری پہلی علامت ہے، پہلا ٹول ہے جس سے ہم اسم کو پہچاننے کی کوشش کریں گے. ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں تنوین ایک ایسی چیز ہے جو صرف اسم میں لگتی ہے. یعنی جہاں آج کے بعد اپنی تنوین دیکھ لی آپ نے کہہ دینا ہے کہ یہ اسم ہے، یعنی 2 پیش 2 زبر اور 2 زیر. تو پہلے دیکھتے ہیں تنوین ہوتی کیا ہے. التنوین نون ساکنۃ، یہ نون ساکن ہوتا ہے. تنطق، پڑھا جاتا ہے. ولا تکتب، لکھا تو نہیں ہے. آپ نے بس یوں کر دیا میں نے ان پڑھنا ہے، آپ نے بس یوں کر دیا میں نے ان پڑھنا ہے. تو یعنی یہاں پر کیا ہے، ایک نون ساکنہ ہے. نون ساکنۃ تنطق ولا تکتب. اب یہ مزیدار بات ہے، ولا یکون الا فی الاسم، اور صرف اسم میں پائی جاتی ہے اور نہیں پائی جاتی مگر صرف اسم میں. اب چلیے اب ہم دیکھتے ہیں یہ تنوین جو ہے اس کی جو اقسام ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں 2 پیش 2 زبر 2 زیر. اس کا اور ایک نام ہم یوں کہہ سکتے ہیں، یعنی 2 پیش کو ہم کہتے ہیں تنوین الضم، 2 زبر کو ہم کیا کہیں گے، تنوین الفتح، اور 2 زیر کو ہم کیا کہیں گے، تنوین القصر. مثال کے طور پر یہاں دیکھ لیجئے کتابن، کتابن، کتابن. تو یہ جو اینڈ ساؤنڈ ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے اسم میں. ہم یہاں تک کہتے ہیں a noun is recognized by its end. آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ تنوین ایک انڈیکیٹر ہے کہ یہ تو اسم ہی ہے. اب تنوین میں ہم کہہ رہے ہیں اس کے 3 فارمز ہیں، یا تو 2 پیش ہوں گے 2 زبر ہوں گے یا 2 زیر ہوں گے. مزید آپ نے یہ بات بھی اب یاد رکھ لینی ہے، اسے ہم مرفوع کہتے ہیں. یعنی جب ہم کہیں گے کتابن ہم کہیں گے یہ اسم مرفوع ہے. جب ہم کہیں گے کتابن یہ منصوب ہے. جب ہم کہیں گے کتابن یہ مجرور ہے. نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ کتابن، کتابن، کتابن معنی میں کوئی فرق نہیں، البتہ اس کی حالت یا اس کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو کہ ہم اعراب میں پڑھیں گے. فی الحال ہمیں بس یعنی ویژن ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہم اپنی سکل بڑھا رہے ہیں. ہم اپنے یہ جو آنکھیں ہیں ان کو استعمال کرنے کی آج کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں ہم تنوین پائیں ہم کہیں گے کہ یہ اسم ہے. یہ جو 3 تنوینیں ہم نے دیکھی ان کا ایک نام کیا ہے، 2 پیش 2 زبر 2 زیر. دوسرا نام کیا ہے، تنوین الضم، تنوین الفتح، تنوین القصر. اب اور ایک نام جس کے بارے میں ہم ابھی جانیں گے وہ ہے ٹیکنیکل نام جو کہ ہم آج سے ذہن میں رکھیں گے. تو دیکھ لیجئے آج کا عنوان ہے تنوین. تنوین کس کی علامت ہے، اسم کی علامت ہے. تو دیکھ لیجئے یہ جو 2 پیش کی تنوین ہے اسے ہم تنوین الرفع کہتے ہیں. 2 پیش کی تنوین کو تنوین الرفع کہتے ہیں. 2 زبر کی تنوین کو تنوین النصب کہتے ہیں اور 2 زیر کی تنوین کو تنوین الجر کہتے ہیں. رفع نصب جر. ان، ان،
ان بن 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 تن 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 تنوین الرفع تنوین النصب تنوین الجر مثال کے طور پر کتابن 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 شجرتن 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 اب یہاں پر ایڈیشنلی ہم ایک نوٹ یاد رکھیں گے کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں جو تنوین نہیں لیتے یہاں سے دو چیزیں ہم نے سمجھ لینی ہے یعنی صرف تنوین ہی اسم کی علامت نہیں کیونکہ کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جو تنوین قبول ہی نہیں کرتے ان میں جیسے ہمارے پاس ہیں کچھ اسما جنہیں ہم کہتے ہیں ممنوعات من الصرف یہ بس یاد رکھنے کے لیے ہے یعنی آپ بس یہ قاعدہ لے کر نہ چلیں کہ تنوین ہے تو اسم ہے تنوین نہیں تو اسم نہیں بات کچھ اور بھی ہے جیسے احمد اسماعیل یا اسماعیل تو یہ جو احمد اسماعیل بلکہ عمر یہ تنوین نہیں لیتے اسی کے علاوہ کچھ اسما مبنی ہوتے ہیں مبنی بھی تنوین نہیں لیتے جیسے ہوا ہے ہادہ ہے جسے کہ ہم مزید پڑھیں گے یہاں پر اور ایک چیز آپ نے نوٹ کر لی ہوگی وہ ہے کہ جب تنوین النصب لگتی ہے اور آپ نے قاعدے میں پڑھا ہوگا کہ ایک زائد الف لکھا جاتا ہے جیسے ایسے بن پھر ایسے تن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہمیشہ یہ الف استعمال ہوتا ہے جیسے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں شجرتن میں تو الف نہیں لگا تو دیکھ لیجئے ہم نے پڑھا تنوین کے 3 ٹائپس ہم نے دیکھے یہ جو تنوین الفتح ہوتا ہے یعنی 2 زبر والی تنوین اس کے ساتھ اکثر آپ نے ایک الف دیکھا ہوگا جس الف کو ہم الف التنوین کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے بن دیکھا چاہے آپ با کے اوپر 2 زبر ڈالیں یا چاہے آپ اسے یوں لکھیں یہ بھی بن ہی پڑھا جاتا ہے لیکن 3 ایسی موٹی صورتیں ہیں جہاں آپ کو یہ الف التنوین نہیں ملے گا یعنی لا نکتب الف التنوین ہم یہ الف التنوین نہیں لکھتے اذا كان الاسم جب ایک اسم منتہیا ب اتا المربوطہ جب کسی اسم کے اینڈ میں گولتا آتا ہے تو پھر یہاں پر الف التنوین نہیں لکھا جاتا دوسری صورت اذا كان الاسم منتہیا ب یہ کیا ہے یہ الف مقصورہ ہے الف مقصورہ کے بعد بھی ہم الف التنوین نہیں لگاتے اور ایک صورت کیا ہے اذا كان الاسم منتہیا بحمزہ جب حمزہ آخر پر ہوتا ہے اس صورت میں بھی ہم مزید اور ایک الف نہیں لگاتے دیکھ لیجئے ملجأ کیا ہوتا ہے قرآن کی وہ آیت آپ پڑھ لیجئے گا جس میں وہ صحابی کا ذکر بھی ہے کہ کوئی پناہ نہیں ہے ملجأن یعنی پناہ شیلٹر ہدن یعنی ہدایت چلیے اب ہم یوں کرتے ہیں ہم 3 مائکس آن کریں گے ایک اس کو مرفوع پڑے گا دوسرا منصوب تیسرا مجرور امرأة امرأتن امراتن مدرس مدرسن مدرسن رجل رجلن رجلن جزاکم اللہ بارک اللہ لکما بقرتن بقرة بقرتن فیلن فیلا فیل نملتن نملة نملتن جزاکم اللہ بارک اللہ لکما قلم قلمن قلم باب کتابن كتاب کرسی کرسین كرسي جزاکم اللہ بارک اللہ لکم مدرسة مدرستن مدرستن بیت بیتن مسجد مسجدن جزاکم اللہ بارک اللہ لکم لیلن ليلا ليل شہرن شهرا شهر نہارن
نحار نخار جزاکم اللہ بارک اللہ لکم. صبر صبرا صبر إيمان ایمانا ایمان نعمة نعمتا نعمت جزاکم اللہ بارک اللہ لکم جميعا. ماذا تعلمنا اليوم؟ آج ہم نے کیا دیکھا؟ حیاء ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وسر النخلہ. ہم نے دیکھا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حیا. ایک بار پھر سے ہم نے اس حدیث میں دیکھا. آج ہمارا خصوصی عنوان کیا تھا؟ علامات الاسم، اسم کی علامات. اس میں سے ہم نے رخ کیا علامت التنوین کا. ہم نے سمجھا کہ یہ تنوین علامات الاسم میں سے ہے. تنوین اسم کی علامت ہے. اس میں ہم نے دو باتیں یہ سیکھ لی. پہلی بات یہ کہ تنوین ہی صرف اسم کی علامت نہیں. دوسری بات یہ کہ تنوین تین شکلوں میں ہوتا ہے: تنوین الرفع، تنوین النصب اور تنوین الجر. مزید ہم نے دیکھا کہ یہ جو تنوین النصب ہوتی ہے اس میں ہم آخر پر دیکھتے ہیں ایک الف ہوتا ہے جسے ہم الف التنوین کہتے ہیں، لیکن یہ تین جگہوں پر نہیں لگتا. پہلا یہ جب کہ اسم کے آخر پر گولتا ہو، دوسرا یہ کہ جب اسم کے آخر پر الف مقصورہ ہو، اس کے بعد یہ کہ جب حمزہ آخر پر ہو. اس صورت میں تنوین کے بعد یہ جو الف التنوین نہیں آتا. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.